بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں 4 ایسے حقائق کی بات کریں گے جو حکومت نے مان لیے۔ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت کے 4 حقائق مان لینے سے عمران خان صاحب کو بڑی مدد ملی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح حکومت میں یہ جو پی ڈی ایم ہے، تمام 13 کا ٹولہ، ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے۔ عمران خان مقابلے میں نہ ہوں، پھر ہم سیاسی میدان میں انتخابات کی طرف جائیں، وگرنہ بہت مار پڑے گی۔ اس بات کا ان کو احساس ہے، ان کے دوستوں کو احساس ہے، اور ان کے دوستوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے کسی بھی طرح۔ اس لیے اب یہ کوششیں بہت ڈیسپریٹ انداز میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو مقابلے سے ہٹایا جائے۔ ان حالات میں انہوں نے جو تازہ فیصلہ کیا ہے، وہ تازہ فیصلہ بھی عمران خان کی مدد بن گیا۔ یہ ہاتھ پاؤں بھی مارے تو عمران خان اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ حالات ہیں، یہ کچھ کر لیں، عمران خان سے لوگ اور زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں، اور زیادہ عمران خان سے جڑتے ہیں، اور ان کی مصیبت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ماریہ میمن صاحبہ کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو کا ایک جملہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کے اس جملے سے ثابت یہ ہوا کہ کپتان میں دم نہیں ہے، کپتان بزدل ہے۔ کپتان جو یہ کہتا ہے بہادر اور خودداری، خوف کا بت توڑ دو، کپتان میں دم نہیں ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اور ان کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ کتنی ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جملہ کہا تھا کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، سچ بول نہیں سکتا اس معاملے پر۔ یہ جو آرمی چیف سے ملاقات کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو وارنٹ گرفتاری عمران خان صاحب کے جاری کی گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلو بنی گالہ کی طرف کا نعرہ لگاتے، وہ بنی گالہ پہنچے، مختلف شہروں میں باہر نکلے، بھرپور اظہار یکجہتی عمران خان سے انہوں نے کیا۔ تو یہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں یہ بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ان 4 حقائق کے بارے میں جو اس حکومت نے عمران خان صاحب کے حوالے سے مان لیے ہیں۔ ان کی بات، ان 4 حقائق کو مان کر اس حکومت نے جو ہے وہ مان لی ہے۔ تو یہ 4 حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک، سائفر کی آڈیو لیک ہونے پر کابینہ کی کمیٹی سے کچھ ہیرے نکالے اور ایک سب کمیٹی بنائی۔ یہ جو 74 کی کابینہ ہے، اس میں سے کچھ لوگ نکالے، ایک سب کمیٹی بنائی کہ وہ سائفر کے اس معاملے کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کرے گی۔ اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس کمیٹی نے باقی دوبارہ 74 ہیروں کے سامنے وہ تمام چیزیں دوبارہ رکھ دی، اور کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کارروائی کے لیے تمام اختیارات ایف آئی اے کو دے دیے جائیں، ایپیکس ایجنسی ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے کو یہ اختیارات دیتے ہوئے یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس سلسلے میں مزید تفتیش کے لیے دیگر اداروں کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اب جو کیبنٹ کی سمری جاری ہوئی ہے، یہ جو سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی گئی کہ عمران خان کے خلاف، اسد عمر کے خلاف، شاہ محمود قریشی کے خلاف، اعظم خان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس سمری سے عمران خان کا جو سچ ہے وہ حکومت نے خود تسلیم کر لیا ہے۔ کیا کہا ہے اس سمری آف دا کیبنٹ کے ذریعے اس حکومت نے؟ ایک، انہوں نے مانا سائفر ہے۔ جب یہ اس سائفر کا نمبر دے کر، سائفر کا نمبر ہے 1-0678، تو انہوں نے سائفر مان لیا۔ 2، انہوں نے مان لیا کہ سائفر اہم ترین ہے، ورنہ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا روٹین سائفر، باقی لوگوں نے اس پر بات کی تھی۔ اب ان لوگوں نے یہ بھی مان لیا کہ یہ سائفر جو ہے یہ اہم ترین ہے۔ مریم بی بی نے ٹویٹ کیا ہے، یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ پھر کسی فارن ایجنٹ کو ڈالرز کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ مریم بی بی نے ٹویٹ کیا ہے، اس پر انہوں نے ہیش ٹیگ یوز کیا ہے، ہیش ٹیگ مجھ سے سائفر گم گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز مانی، جب انہوں نے یہ جاری کیا ہے سمری آف دا کیبنٹ، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سائفر ہے یہ واشنگٹن سے ریسیو ہوا 7 مارچ کو 8 مارچ کو تحریک دم اعتماد جمع ہوئی،
اور 7 مارچ کے سائفر میں VONC ووٹ آف نو کانفیڈنس کچھ 7 سے 8 بار استعمال ہوا ہے. تو پھر وہاں امریکہ میں ڈونلڈ لو اسد مجید کی ملاقات میں یہاں ایک دن بعد ہونے والی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, اور ڈونلڈ لو کی جو 7 مارچ کی ملاقات ہے اس سے پہلے وہ یہ چیزیں طے کر چکا تھا کہ اسے اسد مجید سے ان معاملات پر بات کرنی ہے. تو کھچڑی بہت پہلے پک رہی تھی, یہ بھی حکومت نے مان لیا ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ اپنا 13 کا ٹولہ یہ لے کر آئے تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف. یہ اور ان کے دوست, ان دوستوں نے بھی اس میں بڑا کام دکھایا ہے. اب پہلے کیا ہو رہا تھا؟ پہلے بلاول کا فرمانا تھا, خان صاحب کے ایک وزیر نے یہ خط خود لکھوایا ہے, سائفر وائفر کچھ نہیں ہے, کسی ایمبیسڈر سے خان صاحب کے وزیر نے خط خود لکھوایا. مریم نے کہا تھا یہ خط تھا نہ ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے. فضل الرحمان نے کہا خط آیا ہے, دھمکی دی ہے, کسی نے دھمکی ومکی نہیں دی. یہ فضل الرحمان کا فرمانا تھا. شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے کہا یہ روٹین کا سائفر ہے. اب اگر یہ سب کچھ اتنا روٹین کا ہے تو پھر اتنا واویلا کیوں ہے؟ آپ نے اپنی سمری کے سر یہ سب مان لیا اور عمران خان کو پورے پاکستان کے سامنے ایک بار پھر سچا ثابت کر دیا کہ سائفر ہے, سائفر اہم ترین ہے, سائفر تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے پہلے وہاں سے آیا ہے, اور سائفر میں یہ گفتگو موجود ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں سچ ثابت ہو گئیں, عمران خان سچا ثابت ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو عمران خان کی جنرل باجوہ سے ملاقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عمران خان میں تپڑ نہیں ہے, دم نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, یہ جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بات نہیں کر رہا. تو عمران خان کے لیے بڑا آسان تھا کہہ دیتے نہیں ہوئی ملاقات. عمران خان کے لیے بڑا آسان تھا کہہ دیتے کہ میں اس بارے میں بیان دے چکا, اس بارے میں عارف الوی سے پوچھ لیں. عمران خان نے کہا اسحاق خاکوانی سے پوچھیں جنہوں نے خبر دی, اور ساتھ میں عمران خان نے یہ کہا کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا, سچ بول نہیں سکتا. اب وہ آدمی جو کچھ دن پہلے یہ بتا رہا تھا ہمارے زوم لائیو سیشن میں کہ مجھے اپنے اتحادیوں کو ووٹ کے لیے بلانے کی غرض سے ایجنسی سے فون کروانا پڑتا تھا, بڑی لے دے ہوئی تھی اس پر. جو آدمی یہ بھی بتا دے, جو آدمی یہ بھی بتا دے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیا تھا, جو آدمی یہ بھی بتا دے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کیا تھے, کیا ہوا, تمام چیزیں بتا دے, وہ آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری ملاقات ہوئی ہے. وہ آدمی اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو وہ جو سچ بتا نہیں سکتا والا معاملہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ آدمی اپنی جن چیزوں میں اپنا مذاق اڑ سکتا ہے وہ بھی کھل کے بتا دیتا ہے. اس نے لوگوں کو اونرشپ دی ہے کہ سب بتا دیتا ہوں میں آپ کو, اسی لیے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ورنہ نواز شریف ڈیل کر کے بھاگ جاتا ہے, چپ چاپ دوبارہ ڈیل کرتا ہے. عمران خان سب بتا دیتا ہے لوگوں کو, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو سچ بتا نہیں سکتا عمران خان, اس میں ایسا کیا ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے, اس کا جواب آپ دیکھیے. اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور یہ ٹویٹ ہے امریکہ نے ایران اور چلی کے تجربات کے بعد طے کیا کہ اب اس قوت سے نہیں بگاڑنا جس کی عوام میں مقبولیت ہو. رابن رفیل کی آمد اور یہ ملاقات اسی کا نتیجہ تھی. یہ جو عمران خان صاحب کی اور مبینہ طور پر جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہے اسی کا نتیجہ تھی. اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ منصوبہ فیل ہو چکا, اب عوامی مقبولیت کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا ورنہ ہم دونوں کی خیر نہیں. یہ اوریہ صاحب کا ٹویٹ ہے, بڑے بیوروکریٹ, ان تمام معاملات کو سمجھنے والے. کیونکہ نعیم اشرف بٹ نے ٹویٹ کیا تھا کہ میری خبر کی عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی ہے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے, یہ ملاقات جو ہے یہ کس کی خواہش پر ہوئی یہ ابھی نہیں بتایا جا رہا. یہ ملاقات ہوئی یہ بتایا جا رہا ہے, کس کی خواہش پر ہوئی یہ نہیں بتایا جا رہا. بعض دوست تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ طے کیا گیا کہ اس ملاقات کے بارے میں اس میں خان صاحب نے ایک یہ بتایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, دو یہ کہا کہ میں سچ نہیں بول سکتا. تو عمران خان جو اپنے خلاف ہونے والی باتیں بھی سچائی کے ساتھ بتا دیتا ہے, وہ اس بارے میں کہہ رہا ہے میں سچ بول نہیں سکتا. تو یہ وہ سچ نہیں ہے جس میں عمران خان میں دم نہیں ہے, عمران خان لیٹ گیا جا کے ملاقاتیں کر کے بیٹھ گیا. یہ کچھ اور سچ ہے, یہ کچھ اور سچ ہے جس کے بارے میں اور یہ مقبول جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑھتی عوامی مقبولیت عمران خان اس وقت ضرورت ہے, یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. تو یہ کہانی جو ہے کچھ مختلف کہانی ہے. اس کے بعد میں زیادہ آپ کو بتاؤں, میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ جو وارنٹ گرفتاری ہے
یہ اسلام آباد پولیس نے خود کہہ دیا کہ ہم نے اس غرض سے جاری کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کی عدالت پیشی کو یقینی بنایا جائے، شامل تفتیش ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ اس پر ضمانت ہو گئی ہے اور یہ چھوٹا معاملہ تھا، یہ حل ہو گیا۔ حکومت چھوٹی حرکتیں کر رہی ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اب بھی یہ لوگ یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔